والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی یہ ہماری تیسری نشست ہے جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کوئز کمپٹیشن ہے، جس میں طلبہ کو تجلیات نبوت سے تقریباً 50 سے 52 صفحات کی تیاری کرنی تھی، اور انہی میں سے کچھ سوالات بنائے گئے ہیں، طلبہ کو ان کے جواب دینے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اصول و ضوابط بتا دیے ہیں کہ ہر سوال کے 5 نمبر ہیں۔ سوال نہ دینے پر دوسرا شخص اگر جواب دے گا تو اس کو بونس نمبر ملیں گے جو کہ 2 نمبر ہیں، اور ہر راؤنڈ کے بعد سامعین سے سوال کیا جائے گا، آپ طلبہ سے سوال کیا جائے گا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس پر کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے گا، چھوٹا موٹا جو بھی رہے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ کوئز کمپٹیشن، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مزاج تھا کہ آپ صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے اور ان سے معلومات لیتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا، ان من الشجرۃ شجرۃ لا یسقط ورقها، کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے۔ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، یہ مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا کہ علم سیکھنے کا ایک طریقہ سوال بھی ہے۔ تو وہی سوال کی ایک شکل، یہ ایک مقابلے کی شکل ہے جو ہمارے ادارے نے کی ہے۔ اب میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں محترم جناب قاضی عبدالرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈبہ کھولیں اور سوال شروع کریں۔ پہلا سوال ہے، کمر کس لیں۔ بدر مدینہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مدینہ سے کس سمت میں واقع ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر مدینہ سے تقریباً 155 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، اور یہ مدینہ کے جنوبی مغرب میں واقع ہے۔ جواب بالکل صحیح۔ کھول کے رکھیے، اس کو بند نہ کیجیے۔ دوسرا سوال جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ خبیب عالم صاحب سے یا احمد صاحب سے۔ سوال ہے، طلحہ بن عبید اللہ کو احد میں کتنے زخم آئے تھے، اور جب زخموں کی وجہ سے ان کے منہ سے حس یعنی سی کی آواز نکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ پہلے بتائیے زخم کتنے آئے تھے؟ طلحہ بن عبید اللہ کو کم از کم 35 یا 39 زخم آئے تھے، اور جب ان کے آواز سے حس کی آواز نکلی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے بسم اللہ کہا ہوتا تو فرشتے تم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے رہ جاتے۔ بالکل صحیح جواب، 5 نمبر پراپت کرتے ہوئے خبیب۔ تیسرا سوال جناب مونس، ابا کا نام؟ اچھا چلیے۔ سوال ہے کہ غزوہ احد میں کون سے 2 چھوٹے صحابہ کرام شریک ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں سمرہ بن جندب، رافع بن خدیج۔ صحیح جواب۔ چلیے، محمد شمیم۔ اسلامی تاریخ میں پہلے سریہ کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو، کہ پہلے سریہ کا کیا نام ہے، کب بھیجا گیا، کون امیر تھے اور کتنے لوگ شریک تھے؟ تو پہلا سوال ہے، کیا نام ہے سریہ کا؟ سریہ سیف البحر، کب بھیجا گیا؟ سن 1 ہجری میں، رمضان سن 1 ہجری میں۔ امیر کون تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور کتنے لوگ تھے؟ 70۔ جواب تھوڑا سا ناقص ہے تو 1 نمبر کاٹ کے تھوڑا سا آپ آگے یہاں سے پوچھیں۔ یہ صحیح، ہاں پکڑیے کا جواب آنا چاہیے۔
طالب صاحب تیار ہے۔ غزوہ بدر کے موقع سے مشرکین کے ساتھ جانے والا کون سا قبیلہ واپس آ گیا تھا؟ ان کی تعداد بھی بتائیں اور کس کے مشورے پر واپس ہوئے تھے؟ عبداللہ بن ابی کے مشورے پر یہ قافلہ واپس آ گیا تھا۔ ان کی غزوہ بدر کے موقع سے مشرکین کے ساتھ جانے والا، مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع سے مشرکین کے ساتھ جانے والا کون سا قبیلہ واپس آ گیا؟ بنو زہرہ۔ تعداد کتنی تھی؟ 300۔ اور کس کے کہنے پر آئے تھے؟ اخنس بن شریق ثقفی۔ صحیح ہو۔ سید عابد رضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین پر کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ ان کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین پر کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ آپ بتائیے۔ آپ نے اردو خاموش رہنا ہے، تعمیر میں سے کوئی کچھ نہیں کرے۔ جی ابھی بتایا نہیں۔ چلیے ٹائم بھی ہو گیا، آگے سوال ایک مرتبہ پوچھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین پر کس صحابی کو مقرر کیا تھا اور ان کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے ساتھ 50 صحابہ کرام تھے۔ نبی نے انہیں کیا تاکید کی؟ انہیں یہ تاکید کی تھی کہ چاہے ہم جنگ ہاریں یا ہم جنگ جیتیں، آپ کو اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ غزوہ سویق کب ہوا تھا؟ صحیح اور غلط کی پہچان کرنا ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ کو جواب دینا ہے۔ آپشن ہے غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق سے پہلے، غزوہ بدر کے بعد، ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ غزوہ سویق کب ہوا تھا؟ آپشن ہے غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق سے پہلے، غزوہ بدر کے بعد، یا ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ غزوہ حیان کے بعد۔ غزوہ حیان کے بعد۔ احیان۔ حیان۔ ایسا کسی نے جس میں غزوہ اپنی تاریخ اسلام میں کبھی نہیں۔ غزوہ خندق کے بعد۔ خندق کے بعد۔ غزوہ بدر کے بعد۔ آپ کو کوئی سوال ہے؟ فتح مکہ کس سال ہجری میں ہوا؟ ہاتھ اٹھائیں گے آپ۔ فتح مکہ کس سال ہجری میں ہوا؟ جس کو معلوم ہو ہاتھ اٹھائے گا۔ کتنے لوگ کے ہاتھ اٹھائیں؟ 4 لوگ۔ ہمارے ساتھ بتائیے کون جواب؟
غزوہ احد میں کفار کے اونٹ اور گھوڑوں کی صحیح تعداد بتائیں. سوال آپشن 300 گھوڑے 200 اونٹ 400 گھوڑے 450 اونٹ 300 اونٹ 200 گھوڑے 100 اونٹ 150 گھوڑے. 300 اونٹ 200 گھوڑے. غزوہ بدر میں انصار اور مہاجرین کی جھنڈی کس کے پاس تھی؟ غزوہ بدر میں انصار کا جھنڈا کس کے پاس تھا اور مہاجرین کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. سلام بن ابی حقیق کو کس صحابی نے قتل کیا تھا اور کس سن کا واقعہ ہے؟ سلام بن ابی الحقیق کو عبداللہ بن عتیق نے قتل کیا تھا اور یہ ربیع الاول سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. ذی الحجہ سن 6 ہجری کا. واقعہ ہے کہ اس میں نبی کی کس چیز پر الزام لگا تھا اور وہ کون سے صحابی ہیں جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے کیونکہ وہ زیادہ سوتے تھے؟ واقعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا. اور کون سے صحابی؟ خاموش رہنا ہے، آپ کسی کو بولنا نہیں. صفوان بن معطل. غزوہ بدر اولا جسے کہتے ہیں اور یہ کب ہوا؟ یہ ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی جان ہانک کر لے گیا. اللہ کے نبی نے اس کا پیچھا کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک پیچھا کیا. بدر کے دن کن 3 لوگوں نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تھی، لڑنے کی دعوت دی تھی، اور مسلمانوں کی طرف سے کون سے 3 صحابہ کرام آگے بڑھے؟ ابو عبیدہ، حضرت علی، حضرت حمزہ. ابو بکر عبیدہ، اور عتبہ، شیبہ، ولید. عتبہ، شیبہ اور ولید. ٹھیک. بونس کے ہیں. آپ سے آپ کا سوال. بنو المصطلق کے سردار اور اس کی صاحبزادی کا نام بتائیں. خبیب آپ بتائیے، یہ خبیب بتائیے بونس کیا آپ بنو المصطلق کے سردار اور اس کی صاحبزادی کا نام بتائیں. بنو مستلق کے سردار حارث بن ضرار تھے اور ان کی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ تھی. جویریہ رضی اللہ عنہ.
चॉकलेट भी मुस्कुराए। غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا تھا. ان کے علم بردار تینوں کے مہاجرین کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے. انصار اوس کے علم بردار حضرت اسد اوس کے عالم بردار حضرت اسد بن حزیر تھے اور خزرج کے عالم بردار حضرت خباب بن منذر تھے. ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. تو کس صحابی نے نبی کو دیکھ کر پہچانا اور مسلمانوں کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. یہ جملہ کس نے کہا تھا اور کب کہا؟ جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل نے کہا تھا یہ جملہ. ابو جہل نے کہا. جی فوجی طلایہ گردی کے کتنے مقاصد تھے اور کیا کیا؟ 4 مقاصد تھے. دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا، نمبر 1. نمبر 2 کہ دوسرے قبائل سے دوستی، تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، قول امر اس پر عمل کرنا، اور چوتھا قریش کے قافلوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا اور ان پر دباؤ ڈالنا. غزوہ احد کے بعد مشرکین نے اس مقام پر پہنچ کر دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کا مشورہ کیا اور کس شخص نے ان کو دوبارہ حملہ کرنے سے روکا؟ غزوہ احد کے بعد مشرکین نے کس مقام پر پہنچ کر دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کا مشورہ کیا؟ اس مقام پر پہنچ کر غزوہ احد کے بعد مشرکین نے دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کا مشورہ کیا. جی اس مقام پر غزوہ احد کے بعد مشرکین نے کس مقام پر پہنچ کر دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کا مشورہ کیا مقام روحہ. اور کس شخص نے ان کو دوبارہ حملہ کرنے سے روکا؟ معبد بن ابی معبد خزاعی. غزوہ خندق کب پیش آیا؟ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا ہے. آپشن ہے آپ کی
शव्वाल 5 हिजरी, ज़िलक़ाइदा 6 हिजरी, रबीउल अव्वल 4 हिजरी, शव्वाल व ज़िलक़ाइदा 5 हिजरी। शव्वाल ज़िलक़ादा 5 हिजरी। सही है। आवाज़ नहीं आ रही। चलिए ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया उम्मे हबीबा का असल नाम क्या है? पहले हाथ उठाएं। उम्र नाम रमला बिन सुफियान, अबू सुफियान। जी, उबई बिन खलफ कैसे कत्ल हुआ? उसने जब कस्द किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा, और वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खूद और ज़रा के दरमियान उसके हलक में एक छोटे से नेज़े से वार किया, और वो इस तरह लुढ़कता हुआ घोड़े पर और लुढ़कता हुआ मक्का वालों के पास पहुंचा और मकाम सरिया पर इंतकाल कर गया। मकाम शरीफ में पहुंचकर इंतकाल कर गया। के बाद ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर का नाम बताएं और वो कब इस्लाम लाए? ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर का नाम अबुल आस था। कब इस्लाम लाए? और वो सरिये क़िरदा के बाद में इस्लाम लाए। किस साल? जवाब में होगा सच्चे। चलिए, ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन की जानिब से कौन नमदार हुआ था और उसके जवाब में मुसलमानों में से कौन आगे बढ़ा था? ऑप्शन यहाँ की चलिए यहाँ पे तलहा बिन नबी तलहा अद्दरी नमदार हुआ था, और इसके जवाब में ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे। रजी के हाथ से मुतालिक चंद बातें बतानी कब पेश आया था? रजी का हादसा कब पेश आया था? रजी का हादसा सन 4 हिजरी में पेश आया था। अच्छा, कौन से कबीले नबी के पास दीन सिखाने वाले अफराद का मुतालबा करने आए थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सहाबा को नबी ने रजी के हादसे में रजी के मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा किराम को भेजा था और उनका अमीर कौन था? आसिम बिन साबित इनके अमीन थे और 10 सहाबा को भेजा। ठीक है। यहूद में से बनु कैनुका का मुहासरा नबी ने कब किया था और ये कितने दिनों तक जारी रहा?
بنو قینقاع کا محاصرہ یہود میں سے سن 6 ہجری میں. سن 5 ہجری میں ہوا تھا. یہ نصف شوال 2 ہجری کے بعد ہفتے کا دن 15. اور اس کے علم بردار کون؟ سفید. اور کون اٹھائے ہوئے تھے علم بردار؟ خالد بن ولید. ابو مرثد. ہندوستان میں کتنے صوبے ہیں؟ پہلے اٹھائیں سے کوئی غلط نہیں ہے، چاہے پہلے اٹھائیں چاہے بعد، سبھی بھائی علیور صاحب کہیں گے وہی آئے گا. غزوہ احد 6 شوال سن 3 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا. مسلمانوں کی تعداد پہلے تو 1000 تھی لیکن بعد میں 700 ہو گئی تھی اور کفار کی تعداد 3000. سات سو. سریہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ بھیجتے تھے تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ بنفس نفیس نکلتے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں. اس میں آپ خود نکلتے تھے. اس امت کا فرعون کس کو کہا گیا؟ ابو جہل کو. کس کو؟ ابو جہل کو. ابو جہل کو یا ابو لہب کو؟ ابو جہل کو. کی جگہ کھانے کعبہ کس مہینے اور کتنے ہجری میں کتنا بنایا گیا؟ شعبان 2 ہجری. صحیح جواب. بدر کی فتح کی خوشخبری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 صحابہ کو مدینہ روانہ کیا تھا؟
خاموش رہیے آپ خاموش رہیے. ان دو صحابہ کرام کو مدینہ بھیجا تھا کہ وہ جا کر یہ بتائیں کہ ہم بدر میں مسلمان جیت چکے ہیں. کون سے دو صحابہ کرام؟ مصعب بن عمیر اور جلدی بتائیے. محمد بن مسلم. دونوں غلط. چلیے آگے بڑھائیے. عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ. چلیے. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کس کافر نے پھیلائی تھی اور اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کون سے نام بتا سکتے ہیں؟ عبداللہ بن قمہ نے. اور کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے مصعب بن عمیر کو قتل کیا تھا اور مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے. مصعب بن عمیر کو قتل کیا تھا اور وہ نبی کی ہم شکل تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نبی کو قتل کر دیا. جی. بتائیے کہ صنابل کی سن سے بنیاد کب رکھی گئی؟ بنیاد کب رکھی گئی کس کا بتایا؟ لوہا کا ایک 1900 سوال یہ ہے کہ یہ سانپ اور سانپوں کی اولاد ہے، یہ بات کس نے کس کے بارے میں کہی؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کے بارے میں کہی. صحیح. یہ سانپ ہیں اور سانپوں کی اولاد ہے، یہ بات حضرت عیسیٰ نے کہی تھی یہود کے بارے میں. چلیے آپ بتائیے بھائی پیر معمونہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ سفر سن 4 ہجری میں. صحیح جواب دے دیا آپ نے. غزوہ بدر کے موقع سے پہلے بحر مدینہ کا انتظام کس کے سپرد تھا اور بعد میں کس کے حوالے کیا گیا؟ پہلے ابن ام مکتوم کے تھا، روحا پہنچ کر ابو لبابہ عبد المنذر کے. افسوس کے ساتھ کہ آپ کا جواب نہیں. بنو المصطلق کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں: سب کو قتل کر دیا گیا، سب کو واپس ان کے علاقے میں چھوڑ دیا گیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، یا مسلمان ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیا گیا. مسلمان ہونے کی وجہ سے آزاد کر دیا گیا. آزاد کر دیا. ٹھیک. بدر کے قیدیوں کا فدیہ کیا تھا اور جو ان میں پڑے چکے قیدی تھے ان کا فدیہ کیا تھا؟ 4,000 سے لے کر 3,000 تک اور کم از کم 1,000 درہم تک. جو پڑھے لکھے تھے 10 مسلمان بچے کو پڑھانا لکھانا. 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا. ٹھیک. مصعب بن عمیر کو کس نے شہید کیا تھا اور
مصعب بن عمیر کو عبداللہ بن ابی بن ابی چلیے آگے بڑھا دیں. کس نے شہید کیا تھا اور ان کے ساتھ مشرکین نے کیا بتاؤ؟ عبداللہ بن قمہ نے. قمہ صحیح طرح کمیاں قمیہ. اور کیا سلوک کیا تھا مشرکین؟ کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ مشرکین نے کیا سلوک کیا؟ کیسے شہید کیا تھا؟ یہ اس غزوے میں یہ علم بردار تھے اور ان کا پہلا ظاہرہ ہاتھ کاٹا گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور جب بائیں ہاتھ کاٹا گیا تو گھٹنوں کے بل سینے سے اس کو چمٹا لیا. ابو سفیان جو قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. قافلے کے بارے میں پہلی چیز کہ اونٹوں کی تعداد کتنی تھی اور کتنا سامان تھا اس پر. ابو سفیان کے قافلے میں اونٹوں کی تعداد کتنی تھی اور کتنی مالیت کا سامان تھا؟ 200. کتنے اونٹ تھے؟ 200. 200 اونٹ. اور سامان کتنا تھا؟ چلیے آگے بڑھا دیجیے. اب اونٹوں کی تعداد کتنی تھی اس میں اور کتنی مالیت کا سامان تھا؟ اونٹوں کی تعداد 1000 تھی اور 50,000 دینار کی مالیت کا سامان اس پر تھا. صحیح جواب. ٹیلیفون کا مجید کون ہے؟ ٹیلیفون کس نے ایجاد کیا تھا؟ ہاتھ دکھائیے کرتے ہیں. 2 لوگ 3 لوگوں کے ہاتھ دکھائیں. کون سا ہے؟ اشرف کے خط میں کتنے صحابہ نے اپنی خدمات پیش کی اور کس نے اسے قتل کیا؟ کعب بن اشرف کو قتل کرنے والوں کی تعداد 5 تھی جن میں محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ، عبادہ بن بشر، حارث بن عوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ تھے. محمد بن مسلمہ. سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دنیا کے قریب پڑاؤ کو چھوڑ کر چشمے کے قریب پڑاؤ کس صحابی کے مسئلے پر ڈالا؟ خباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے. ابو جہل کا اثر کس صحابی نے پڑا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
کلثوم کی شادی کس سے ہوئی اور ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کا انتقال بدر کے دوران ہوا تھا، جنگ بدر کے دوران، نہیں آپ کو سال کیا ہوا، انتقال کب ہوا تھا؟ سن 2 ہجری میں۔ آدھا صحیح، اور شادی نہیں شادی ہوئی، اور شعبان سن 9 ہجری میں انتقال ہوا، شعبان سن 9 ہجری۔ بدر کے دن مسلمانوں کی صفیں برابر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اپنے چھپر میں جا کر کیا دعا کی؟ بدر کے دن مسلمانوں کی صفیں برابر کرنے کے بعد نبی نے واپس اپنے چھپر میں آ کر کیا دعا کی؟ اللہم عربی میں آپ کی سوال بھی اردو میں بھی چل جائے گی کہ ابھی کہاں ہوا، گھڑی ہے میرے پاس، کہ اے اللہ اگر تو اے اللہ یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو تیری اس زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔ کعب بن اشرف کو قتل کرنے والی جماعت جب اس کے قلعے کے پاس آئی اور اسے پکار کر باہر بلایا تو اس کی بیوی نے اس سے کیا کہا تھا؟ اس کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ کعب بن اشرف جب اپنے قلعے سے باہر آ رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے کیا کہا؟ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ بیوی کی بات نہیں مانی، مارا عقبہ بن ابی معیط کو کہاں اور کس نے قتل کیا؟ عقبہ بن ابی معیط کو کہاں اور کس نے قتل کیا؟ چلیے شمیم کو کیا جائے۔ عرقین طبیہ میں قتل کیا گیا اور عاصم بن ثابت نے کیا، اور کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ علامہ ابن حمید الرحمانی رحمہ اللہ کی وفات کس سال ہوئی؟ یہ سوال کیسے؟ ان کی یاد میں سیمینار کب ہوا تھا؟ ان کی یاد میں سیمینار ہوا تھا سنابل میں، کس سال ہوا تھا؟ یہ کیا بات؟ کس سال آیا تھا پڑھنے میں؟
پیدائش کیا ہوئی؟ یہ بتائیے کہ یہ ماہر بستی سے لکھنؤ کس سال آیا تھا؟ ساتھ جانا چاہیے. چلیے بھائی صاحب ابھی سب بند ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ پیر معاملہ کے حادثے میں کیا سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے یا کچھ بچ بھی گئے تھے؟ اگر بچے تھے تو ان کے نام کیا؟ 3 لوگ بچ گئے تھے، ان کے نام یہ ہیں 3: کون کون؟ کعب بن زید، عمر بن امیہ اور منذر بن عقبہ. آدھا صحیح. پورا صحیح ہے شہر. 2 بچے تھے بعد میں شہید کیے گئے تھے. اس جنگ میں 2 بچے تھے، آپ نے کہا 3. رجی کے حادثے میں کون سے 2 صحابہ کرام ڈر گئے تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ایک حضرت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ تھے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کو کچھ دن تک قید رکھا گیا، پھر مقام تنعیم لے جا کر ان کو قتل کر دیا گیا. اور زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ کو ابو صفوان بن امیہ نے خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کر دیا. غزوہ خندق میں یا احزاب کو کہتے ہیں، اس صحابی نے کفار کے لشکر میں پھوٹ ڈالی تھی، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب میں اس صحابی نے کفار کے لشکر میں پھوٹ ڈالی تھی، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اسلم بن اشجعی. اسلم بن اشجعی. اور کس قبیلے سے تھے؟ قبیلہ خزرج. عادت کو دیجیے آپ قبیلہ اوس. قبیلہ اوس. چلیے آگے بڑھا دیجیے. کیا نام تھا جنہوں نے پھوٹ ڈالی؟ کفار کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے والے صحابی کا کیا نام تھا؟ غزوہ احزاب میں کفار کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے والے صحابی کا نام تھا. غزوہ خندق میں کس صحابی نے کفار کے لشکر میں پھوٹ ڈالی؟ ان کا تعلق کس قبیلے سے؟ نعیم بن مسعود اسجعی، اور ان کا تعلق بنو غطفان سے تھا. بنو غطفان. جنگ چال بازی کا نام ہے، یہ جملہ نبی نے کس موقع سے ارشاد فرمایا؟ غزوہ خندق کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. صحیح ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا اور اس غلام سے اس کے آقا نے کیا وعدہ کیا تھا؟ وحش بن حرب نے قتل کیا اور وعدہ یہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دیں گے تو انہیں آزاد کر دے گا.
ابو جہل کو کن دو نوجوانوں نے قتل کیا تھا؟ ان دونوں میں سے کون اس غزوے میں شہید ہو گئے؟ ابو جہل کو کن دو نوجوانوں نے قتل کیا تھا؟ خاموش رہیے. معاذ اور معیز. اور کون ان دونوں میں سے اسی غزوے میں شہید ہوئے؟ معاوذ. صحیح. بدر کے قیدیوں کے بارے میں ابو بکر و عمر کی کیا رائے تھی اور فیصلہ کس کی رائے کے مطابق ہوا؟ ابو بکر کی رائے تھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور عمر کی رائے تھی کہ ان قیدیوں کا گردن اڑا دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی رائے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ لوگ نشستوں پر بیٹھے.